السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مقدمہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس دن مجھے ایک مقدمے کے سلسلے میں کراچی کی ایک عدالت میں پیش ہونا تھا۔ اسی فکر کی وجہ سے رات سکون سے سو نہیں سکا تھا۔ صبح جب وقت سے پہلے تیار ہو کر میں ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تو بیگم نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ مجھے بس کے سفر سے الرجی ہوتی ہے، اس لیے میں بس کا سفر کرنے سے کتراتا ہوں۔ یہ مقدمہ جب سے میرے پاس آیا تھا میں وقت سے پہلے تیار ہو جاتا ہوں اور خوشی خوشی اس طرح بس کا سفر کرتا ہوں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ الرجی بھی نہیں ہوتی ہے۔ میں حشاش بشاش سفر کرتا ہوں اور مقدمے کی پیشی بھگت کر آ جاتا ہوں۔ مجھے کسی قسم کی تھکن نہیں ہوتی بلکہ بے پناہ روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تمہیں دیکھ کر بڑی حیرت ہونے لگی ہے، بیگم نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ بس کا سفر کرنے پر؟ میں نے مسکراتے ہوئے بیگم کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں یہی بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کسی قسم کی الرجی بھی نہیں ہو رہی۔ مسکراتے ہوئے کراچی جاتے ہو اور مسکراتے ہوئے واپس آ جاتے ہو۔ بیگم، یہ حقیقت ہے کہ واقعی مجھے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اس مقدمے کی وجہ سے سفر کرتے ہوئے مجھے کسی قسم کی الرجی یا پریشانی نہیں ہو رہی، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ سفر کا نام سن کر مجھے بخار آ جاتا تھا۔ میں نے کہا۔ ہاں، اسی بات نے تو مجھے حیران کیا ہوا ہے، بیگم نے کہا۔ رات بیگم کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کراچی جانا ہے، اس لیے میرے بیدار ہونے پر انہوں نے ناشتہ تیار کر دیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور کوچ کے اڈے پر پہنچ گیا۔ کوچ تیار تھی اس لیے میرے بیٹھتے ہی چل پڑی۔ کوچ کے چلتے ہی میں نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ مقدمہ ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ اس رات میرے پاس ایک جاننے والے کا فون آیا۔ سید سرفراز علی ایڈوکیٹ بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نے کہا۔ سرفراز صاحب، میں شوکت بات کر رہا ہوں، ایک پارٹی سے آپ کی ملاقات کرانی ہے۔ ضرور ضرور، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے وکالت کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ ہم کل 11 بجے سیشن کورٹ آ جائیں گے، وہاں کہاں ملاقات کی جائے؟ شوکت نے پوچھا۔ آپ ایسا کریں کہ پارٹی کے ساتھ شیڈ نمبر 21 پر آ جائیں، میں وہیں پر ملوں گا، میں نے کہا۔ دوسرے دن شوکت پارٹی کے ساتھ پہنچ گیا۔ وہ بوڑھی خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے FIR دکھائی۔ میں FIR سرسری طور پر دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا۔ اس مقدمے میں 21 لاکھ روپے کی ضمانت داخل کرنا پڑے گی۔ 25,000 روپے میری فیس ہوگی۔ حیدرآباد سے کراچی جانے اور حیدرآباد سے آنے کے لیے گاڑی کا انتظام کرنا ہوگا۔ میں نے پیشہ ورانہ انداز میں بات کی۔ میری بات سن کر خاتون کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سرفراز صاحب، میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے؟ جب سے میں اس پریشانی میں آئی ہوں پیسے کو محتاج ہو گئی ہوں۔ مزاروں اور درگاہوں پر بھیک مانگ کر گزارا کر رہی ہوں۔ آپ یہ مقدمہ لڑیں، میرا لڑکا جیل سے باہر آ جائے تو پھر میں جو مقدمے کے اخراجات اور فیس ہے ادا کر دوں گی، لیکن میرے لڑکے کو کسی طرح جیل سے باہر نکلوا دیں، رشیدہ نے کہا۔ جب رشیدہ نے یہ کہا کہ وہ بھیک مانگ کر گزارا کر رہی ہے تو مجھے ایک جھٹکا لگا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تم سے فیس نہیں لوں گا اور نہ ہی گاڑی کا انتظام کریں۔ میں بلا معاوضہ یہ مقدمہ لڑوں گا، صرف مجھے بس کا کرایہ دے دینا، میں نے کہا۔ سرفراز صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، رشیدہ نے کہا۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ان لوگوں کے چنگل میں کس طرح پھنس گیا، میں نے پوچھا۔ سرفراز صاحب، بات یہ ہے کہ انسان جب ذرا لالچ میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میری بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے۔ میں 5 سال سے لانڈی کے علاقے میں رہائش پذیر ہوں۔ ریحانہ نامی عورت ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ میرے گھریلو حالات سے آگاہ تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے کہا، رشیدہ، تم ایسا کیوں نہیں کر لیتی کہ کچھ رقم کسی اسکیم میں لگا دو؟ اس طرح تمہیں ماہانہ رقم خرچے کے لیے اضافی مل جانے سے
گھریلو خرچے میں سہارا مل جائے گا۔ ریحانہ نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں۔ قومی بچت اسکیموں میں ماہانہ منافع ملتا ہے، لیکن وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ رقم جمع کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر منافع زیادہ ہو تو پھر ایسی اسکیموں میں پیسہ لگانا بھی اچھا ہے۔ سرکاری اسکیموں میں تو واقعی منافع بہت کم ہوتا ہے، لیکن پرائیویٹ اداروں میں سرمایہ لگانے سے منافع زیادہ ملتا ہے۔ ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میری ایک سہیلی افشین ہے۔ اس نے اپنے بہنوئی شکیل کو 2 لاکھ روپے کاروبار کے لیے دیے ہوئے ہیں اور وہ اس کو ہر ماہ ٹھیک ٹھاک منافع دیتا ہے۔ اگر تم افشین کے بہنوئی شکیل کو کاروبار میں کچھ رقم دینا چاہتی ہو تو میں بات کروں۔ ریحانہ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں ویسے ہی پریشان تھی۔ ماہانہ معقول رقم ملنے کی امید ہونے پر میں نے حامی بھر لی اور 1 لاکھ روپیہ شکیل کو دے دیا۔ شکیل نے مجھے اور افشین کو ہر ماہ باقاعدگی سے رقم پر منافع دینا شروع کر دیا تھا۔ منافع پر وقت ملنے سے شکیل پر ہمیں اعتماد ہو گیا تھا۔ ایک دن شکیل بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، بس اتنے ہی منافع پر خوش رہو گی یا زیادہ منافع کیوں نہیں کماتی؟ میرے پاس جو رقم تھی میں نے تمہارے پاس جمع کرا دی۔ کہیں سے اور رقم آئے گا تو پھر جمع کراؤں گی، میں نے کہا۔ کون کمبخت کہہ رہا ہے تمہیں کہ تم رقم دو؟ شکیل نے کہا۔ تو پھر کیا کروں؟ میں نے حیرت سے شکیل کو دیکھا۔ اپنے عزیز و اقارب سے رقم لو اور مجھے دو۔ ہر سودے پر تمہیں 500 روپے دوں گا، شکیل نے کہا۔ ہر سودے پر 500 روپے کا سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ مفت میں 500 روپے آئیں گے۔ میں نے اپنے جان پہچان والوں کی رقم شکیل کے کاروبار میں لگوا دی۔ شکیل نے بڑی ایمانداری سے مجھے میرا حصہ دے دیا۔ 1.5 سال ہونے پر شکیل نے ہمیں کاروبار سے منافع دینا بند کر دیا، جس پر مجھے تشویش ہوئی اور میں نے شکیل سے استفسار کیا تو وہ غصے سے بولا، کون سے پیسے؟ میرے پاس تو تمہارے کوئی پیسے نہیں۔ شکیل، خدا کا خوف کرو، میں نے ایک ایک پیسہ جمع کر کے 1 لاکھ روپے کی رقم تمہیں دی تھی، میں نے کہا۔ میرے پاس تمہاری کوئی رقم نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تھانے جاؤ، کورٹ جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ شکیل، تم بے ایمان ہو گئے ہو، مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، میں نے غصے سے کہا۔ میں بے ایمان ہو گیا ہوں نا؟ ٹھیک ہے، پھر تم مجھ سے اب رقم لے کر تو دکھاؤ، شکیل نے کہا۔ میں تمہیں کوئی دھمکی دینے نہیں آئی ہوں اور نہ ہی میرا ارادہ ہے، مجھے صرف منافع کی رقم چاہیے، میں نے کہا۔ میں نے تمہیں جب کہہ دیا کہ میرے پاس تمہاری کوئی رقم نہیں تو پھر کس بات کا منافع دوں؟ اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارے پیسے میری طرف ہیں تو جاؤ، پولیس کے پاس جاؤ، کورٹ میں جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، شکیل نے دوسری طرف منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ شکیل کے اس رویے سے مجھے شدید دھچکا لگا تھا۔ ماہانہ منافع ملنے سے گھریلو خرچ میں بڑی مدد مل رہی تھی۔ اب گھر میں تنگی آ گئی تھی اور 1 لاکھ روپے کی رقم بھی ڈوب جانی تھی۔ اپنی رقم وصول کرنے کا اب یہی آسرا رہ گیا تھا کہ پولیس سے مدد لی جائے۔ میں جب تھانے پہنچی تو تھانے کا عملہ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکا۔ جی بی بی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ایک پولیس والے نے پوچھا۔ جی، وہ ایک رپورٹ درج کرانی ہے، میں نے کہا۔ ہاں ہاں، لکھوائیں، ہم تو بیٹھے ہی رپورٹ درج کرنے کو ہیں، دوسرے پولیس والے نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کس کے خلاف رپورٹ درج کرانی ہے؟ اس نے کاغذ اور قلم سنبھالتے ہوئے کہا۔ 1.5 سال پہلے شکیل نے اپنی سالی کی معرفت مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لیا تھا کاروبار میں لگانے کے لیے اور وعدہ کیا تھا کہ وہ منافع کی رقم باقاعدگی سے ہر ماہ ادا کرے گا، لیکن 1.5 سال منافع دینے کے بعد رقم دینا بند کر دی اور رقم لینے سے بھی مکر گیا ہے، میں نے بتایا۔ 1 لاکھ روپیہ تیرے پاس آیا کہاں سے؟ پولیس والے نے پوچھا۔ میں نے بڑی محنت سے 1 لاکھ روپے کی رقم جمع کی تھی، میں نے کہا۔ تیرے پاس شکیل کا فون نمبر ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہے، میں نے کہا۔ اتفاق سے شکیل کا فون نمبر مجھے زبانی یاد تھا، اس لیے لکھوا دیا۔ موبائل نمبر دیکھ کر وہ چونکا۔ ارے، یہ تو اپنے شکیل بھائی کا نمبر ہے، پولیس والے نے کہا۔ کیا تم شکیل کو جانتے ہو؟
میں چونکی۔ ہاں ہاں، وہ تو بہت شریف انسان ہیں، میرا یہ فون جاتے ہی تھانے میں دوڑا دوڑا چلا آئے گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ پولیس والے کی ایک کال پر شکیل تھانے پر دوڑا دوڑا چلا آیا۔ تھانے میں مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں تھانے پہنچ کر اس کے خلاف رپورٹ درج کراؤں گی۔ شکیل بھائی، یہ عورت کہتی ہے کہ تم نے 1,00,000 روپیہ اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے اس سے لیے ہیں، 1.5 سال منافع دے کر اچانک منافع دینا بند کر دیا ہے اور رقم لینے سے مکر گئے ہو۔ پولیس والے نے کہا، ارے میں کب انکار کر رہا ہوں رقم لینے سے؟ میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ اس عورت سے 1,00,000 روپے کی رقم لی تھی۔ اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اس دور میں کون اتنی بڑی رقم دیتا ہے؟ شکیل نے کہا۔ تو پھر میری رقم کیوں نہیں دے رہے ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ رقم میں تمہیں 1.5 سال کے عرصے میں لوٹا چکا ہوں، شکیل نے کہا۔ وہ تو منافع تھا، اصل رقم کہاں دی ہے؟ میں نے کہا۔ منافع؟ منافع کس بات کا؟ میں نے کاروبار کے لیے رقم ادھار لی تھی، وہ میں نے لوٹا دی۔ منافع میں اس صورت میں دیتا جب میں نے رقم ادھار کی بجائے کاروبار میں لگانے کو لی ہوتی، شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے رقم ادھار نہیں کاروبار میں لگانے کے لیے ہی دی تھی، میں نے غصے سے کہا۔ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ ادھار پر منافع دوں گا؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں نے تم سے رقم منافع کی صورت میں لی ہے؟ شکیل نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم 1.5 سال ہونے پر مکر جاؤ گے، ورنہ تم سے تحریری طور پر معاہدہ کرتی، میں نے کہا۔ دیکھ لے منشی نوید، یہ کتنی مکار عورت ہے جو میرے خلاف رپورٹ درج کرانے آئی ہے۔ میں اس سے کاروبار کے لیے رقم لیتا تو تحریری طور پر معاہدہ کرتا جس میں اصل رقم اور منافع دینے کا درج ہوتا، شکیل نے کہا۔ ہاں ہاں، ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ عورت تم جیسے شریف انسان کے خلاف جھوٹی رپورٹ درج کرانے آئی ہے، اس لیے تمہیں فون کر کے بلا لیا، منشی نوید نے کہا۔ گرمی بہت ہے، میرا خیال میں یہ وقت ٹھنڈی بوتل پینے کا ہے، شکیل نے 500 روپے کا نوٹ جیب سے نکالتے ہوئے منشی نوید کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا۔ نوٹ دیکھ کر منشی نوید کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ اوئے منیرے، جلدی آ، بھاگ کر 10 ٹھنڈی ٹھار بوتلیں لے کر آؤ۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، اس لیے شکیل نے بڑے تکبر سے کہا تھا، پولیس اور کورٹ جہاں دل چاہے چلی جاؤ۔ پولیس غریبوں کی کہاں ہوتی ہے، جو رقم دکھائے اس کی ہو جاتی ہے۔ مجھ غریب کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے جو پولیس کی جیب گرم کرتی، اس لیے بہتری اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے تھانے چلی آؤں اور کوئی ایسی تدبیر نکالوں جس سے ڈوبی ہوئی رقم مل جائے۔ مجھ پر یہ انکشاف بہت بعد میں ہوا کہ وہ بڑے خطرناک قسم کے پیشہ ور مجرم اور جسم فروشی کے گھناؤنے کاروبار سے بھی منسلک ہیں۔ ایسے لوگوں کے پولیس سے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، جسے چاہیں پولیس کے ذریعے ہراساں کرا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا سامنا نہ کر سکے۔ میری عمر بھر کی جمع پونجی وہ 1,00,000 روپے کی رقم تھی اور وہ بھی مجھے ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ پیار و محبت سے یہ رقم نکل آئے، اس لیے شکیل اور اس کے رشتہ داروں کے گھروں کے چکر لگا کر رقم کا تقاضا کر رہی تھی۔ شکیل اور عمر فاروق کو مجھ پر بہت غصہ تھا کہ میں ان کے خلاف رپورٹ درج کرانے تھانے پہنچ گئی تھی اور ان کے رشتہ داروں کے پاس بھی جا رہی ہوں۔ مجھے اپنے گھر بلایا، میں سمجھی کہ وہ شاید اپنی بدنامی کے ڈر سے گھبرا گئے ہیں اور رقم دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی شکیل غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ دیکھ لیا، پولیس کے پاس جا کر دلا دی پولیس نے تمہاری رقم؟ تم نے ہی تو مجھے مشورہ دیا تھا کہ پولیس کے پاس جاؤ، کورٹ جاؤ، میں اسی لیے تو گئی تھی۔ میں اس کے غصے سے مروب ہوئے بغیر بولی، اس کا مطلب ہوا میں جو کہوں گا وہ تم کرو گی؟ شکیل نے معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی رقم چاہیے، اسی لیے میں پولیس میں گئی تھی۔ ہم تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ پولیس اور کورٹ جانے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے فاروق نے مجھے پکڑ لیا اور شکیل نے ایک اسٹامپ پیپر نکالا اور زبردستی اس پر میرا انگوٹھا لگا دیا
और फिर इसने मेरी आंखों के सामने स्टाम्प पेपर लहराते हुए कहा, तेरे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने तुझसे 1 लाख रुपए अपने मकान की मरम्मत कराने के वास्ते लिए हैं। शकील ने के कहा लगाते हुए कहा। कि स्टाम्प मुझे दे दो, मैंने चीखते हुए कहा। क्यों दे दें? तुमने हमें इतना परेशान किया है, इतना बदनाम किया है, फिर भी तुझे इतनी आसानी से दे दें? शकील ने कहा। ये स्टाम्प पेपर तुम्हें उस वक्त मिल सकता है जब तुम इसकी कीमत चुका दो, फारूक ने ज़ोरदार के कहा लगाते हुए कहा। कैसी कीमत? मैं चौंकी। हमें बेइज्जत और बदनाम करने की कीमत सिर्फ 3 लाख रुपए दो या अपनी जवान कंवारी लड़की हमारे हवाले कर दो, उमर फारूक ने कहा। इसके पास इतनी रकम कहाँ से होगी? मेरा ख्याल है कि ये अपनी कंवारी लड़की हमारे हवाले करते, इससे हम खुद 3 लाख रुपए की रकम वसूल कर लेंगे। शकील ने मायना खेज हंसी हंसते हुए कहा। तमीज़ से बात करो, मेरे 1 लाख रुपए की रकम खा चुके हो और ऊपर से इस तरह की बकवास कर रहे हो। तुम्हें कितनी बार समझाएं कि तुम अपनी रकम ले चुकी हो, चाहे मुनाफे की मद में समझो या असल की सूरत में। हर माह किस्तों में रकम ले चुकी हो। बार बार इस बात को दोहराना बंद करो। शकील ने गुस्से से आंखें घुमाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें कोई रकम नहीं दूंगी, कान खोल कर सुन लो, और तुम्हें मुझे 1 लाख रुपया भी देना होगा, मैंने भी गुस्से से कहा। अभी तुम गुस्से में हो, इसलिए घर जाओ। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तब हमारी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। तुमने जो हमें बदनाम किया है, इसके बदले हम तुमसे बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन तुमसे रियायत कर रहे हैं। 3 लाख दो या अपनी कंवारी बेटी, दोनों में से एक चीज़ हमें लाजमी चाहिए, वरना हम तुम्हें संगीन मुकदमात में मुलविस करके जेल भिजवा देंगे और तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए तुम्हारी खैरियत इसी में है कि हमारी बात मान लो, शकील ने कहा। मुझे वो दोनों इस वक्त इंसान के रूप में भेड़िए नजर आ रहे थे। मैं गिरती पड़ती न जाने कैसे घर पहुंची थी, कुछ होश नहीं था। जहन में बार बार इन दोनों की बातें आ रही थीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना भी गिर सकते हैं। 1 हफ्ता गुजर गया, मैं अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। जब उन्होंने देखा कि मैंने उनसे रब्ता नहीं किया और न ही रकम दी, तो इंतकामी तौर पर मुझ पर झूठा मुकदमा बनवा कर जेल भिजवा दिया। मुकदमा झूठा था, इसलिए जल्दी मेरी ज़मानत हो गई। मेरी ज़मानत हो जाने पर वो खुश नहीं थे, इसलिए वो मुझ पर रकम देने के लिए दबाव डालने लगे। अमीर लोगों के करोड़ों रुपए डूब जाएं, इन्हें अफसोस नहीं होता, लेकिन गरीब के 100 रुपये भी कोई हथिया ले तो इसे बुखार आ जाता है। 1 लाख रुपए मेरे हक हलाल की कमाई थी, फिर मैं इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़ सकती थी। शकील ने उमर फारूक के ज़रिए पैगाम भेजा कि इसे मुझसे काम है, फ़ौरन मुलाकात करें। मैं ये सोचकर इनके घर चली गई कि शायद इन्हें खुदा का खौफ आ गया है और मुझे रकम दे देंगे, लेकिन इसके बरक्स हुआ। उन्होंने घर बुलाकर घर में कैद कर दिया। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए सख्त परेशानी और हैरत हो रही थी। रात होने पर शकील और उमर फारूक मेरे कमरे में आए। फिर तुमने क्या सोचा है? शकील ने पूछा। किस बारे में? मैंने चौंक कर पूछा। हमारी रकम दोगे या अपनी लड़की हमारे हवाले करोगी? फारूक ने कहा। तमीज़ से बात करो, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? मुझे शदीद गुस्सा आ गया। ये नाटक किसी और को दिखाना। शराफत से जवाब दो कि तुम हमें क्या दोगी, लड़की या रकम? शकील ने कहा। मेरा बस चले तो तुम दोनों के मुंह पर जूतों की इतनी बारिश करूं कि तुम्हें शरीफ लोगों से बात करने का सलीका आ जाए, मैंने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। मेरी बात पर शकील को गुस्सा आ गया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं बूढ़ी औरत इनका कहाँ मुकाबला करती, खामोशी से इनके तशद्दुद का निशाना बनती रही। जब इनके हाथ थक गए तो वो रुक गए। शकील का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। इसने उमर फारूक को इशारा किया और दोनों ने मिलकर मुझे कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया। शकील की शोलाबार आंखें मुझे ही घूर रही थीं। इसने बिजली का नंगा तार मुझे लगाया तो बेख्तियार एक झटका लगा। बुढ़िया, अब भी वक्त है, शराफत से मान जा, वरना हम करंट लगा लगा कर हलाक कर देंगे, शकील ने कहा। बहुत खूब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी रकम बगैर डकाल लिए हजम कर गए और अब मज़ीद रकम का मुतालबा कर रहे हो। तुम्हारा पेट है या दोज़ख जो भर ही नहीं रहा, मैंने चीखते हुए कहा। बुढ़िया,
اب بھی وقت ہے، شرافت سے مان جا، ورنہ ہم کرنٹ لگا لگا کر ہلاک کر دیں گے، شکیل نے کہا۔ بہت خوب، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میری رقم بغیر ڈکا لیے ہضم کر گئے اور اب مزید رقم کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تمہارا پیٹ ہے یا دوزخ جو بھر ہی نہیں رہا؟ میں چیختے ہوئے بولی۔ خاموش بڑھیا، تیری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے، یہ کہتے ہوئے شکیل نے مجھے وقفے وقفے سے کرنٹ لگانا شروع کر دی ہے، جس سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر ان دونوں کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ ظالموں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، نہ جانے کب تم عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ، میں نے کہا۔ ایسی باتیں کمزور لوگ کرتے ہیں، ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، پولیس ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم کیوں بزدل لوگوں کی طرح زندگی گزاریں؟ بڑھیا، ہماری بات مان لے، ورنہ آج تیرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جس کا تو نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، عمر فاروق نے کہا۔ تم میرے ساتھ جو یہ سلوک کر رہے ہو وہ کم ہے؟ ہم تیری عزت تار تار کر دیں گے جس کا تو نے تصور بھی نہ کیا ہوگا، شکیل نے میرے سراپے کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، مجھ سے تمیز سے بات کرو۔ ماں کی طرح ہے لیکن ماں تو نہیں ہے نا، عمر فاروق نے زوردار کے کہا لگایا۔ جواب میں شکیل نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ واقعی درندے تھے، انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میں ان کی ماں کی جگہ ہوں۔ دونوں نے مل کر مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میں اپنی عزت پر شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ ایک ہفتے تک انہوں نے مجھے حبس بیجا میں رکھا، جتنا تشدد وہ مجھ بوڑھی عورت پر کر سکتے تھے کیا۔ میں انہیں رقم کہاں سے دے سکتی تھی؟ میری جمع پونجی وہ پہلے ہی لے چکے تھے۔ کام نہ بنتا دیکھ کر وہ شدید اشتعال میں آئے تھے۔ اس سمے انہوں نے میرے بیٹے حاکم کو چیک سمیت بلایا اور میری رہائی کے عوض 3 چیکوں پر زبردستی دستخط کرا لیے۔ مجھے حبس بیجا سے رہا کرتے ہوئے انہوں نے حاکم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، ہم نے تم سے 3 چیکوں پر دستخط کرا لیے ہیں، لہٰذا تم فوری رقم کا بندوبست کرو، ورنہ ہم جعلی چیک دینے کی FIR درج کرا کے تمہیں جیل کرا دیں گے، شکیل نے کہا۔ ہم تمہیں اتنی رقم نہیں دے سکتے جتنا تم مطالبہ کر رہے ہو، اور ویسے بھی تمہارے پاس ہماری جمع پونجی 1 لاکھ روپیہ موجود ہے، اب ہم کہاں سے تمہیں رقم دیں؟ حاکم نے کہا۔ تمہاری ماں نے تھانے جا کر اور ہمارے رشتہ داروں کے پاس جا کر جو ہماری بے عزتی کی ہے، اس کے بدلے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو بات یہیں دب جائے تو پھر تم اپنی بہن دے دو، اس کے ذریعے ہم خود رقم وصول کر لیں گے، شکیل نے کہا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ زبان باہر کھینچ لوں گا، حاکم نے کہا۔ ارے بھائی، بڑی اکڑ ہے اس میں، اپنی بہن سے اتنی ہی محبت ہے تو پھر ہماری رقم ہمیں لوٹا دے۔ بڑے عجیب لوگ ہو، رقم دینے کی بجائے ہم سے مطالبہ کر رہے ہو، حاکم نے کہا۔ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے، سیدھے سیدھے FIR کٹوا کر جیل بھجوا دو، خود ہی عقل ٹھکانے پر آ جائے گی، عمر فاروق نے کہا۔ ہاں ہاں، ایسا ہی کرنا پڑے گا، شکیل نے کہا۔ پھر انہوں نے میرے بیٹے کو جعلی چیک دینے کے جھوٹے مقدمے میں پھنسوا دیا، رشیدہ نے اپنے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بتایا۔ کوچ کے رکنے پر میری آنکھ کھل گئی، میں نے اپنی آنکھیں آرام کی غرض سے بند کی تھیں، لیکن کوچ میں ٹھنڈک اتنی تھی کہ بے اختیار نیند آ گئی تھی۔ میں نے پردہ اٹھا کر شیشے سے باہر دیکھا، نوری آباد آ چکا تھا، کچھ مسافر اترے اور کچھ سوار ہو رہے تھے۔ کوچ پھر سے سڑک پر دوڑنے لگی، میرے سیٹ پر سر ٹیک دینے سے آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں پھر سے سو گیا، اور پھر کراچی پہنچنے پر ہی میری آنکھ کھلی۔ کوچ سے اتر کر میں نے سٹی کورٹ کا رکشہ کیا اور رکشے میں سوار ہو کر سٹی کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت نے میرے دلائل بڑی توجہ سے سنے اور ہر مقدمے سے 2-2 لاکھ کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ ضمانت منظور ہونے پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ لو بھائی، میں نے ضمانتیں کرا دی ہیں اور شیورٹی لے آؤ تاکہ تمہارے بیٹے کو جیل سے باہر نکالا جا سکے، میں نے رشیدہ کو دیکھ کر کہا۔ سرفراز صاحب، میں غریب عورت ہوں، میں کہاں سے اتنی رقم لاؤں؟ ہمیں تو کھانے کے لالے پڑے ہیں، رشیدہ نے کہا۔ شیورٹی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رقم ہی جمع کرائی جائے،
किसी भी वाकिफकार से बात कर लें जो श्योरिटी के तौर पर घर के कागजात अदालत में रखवा दे, क्योंकि श्योरिटी के बगैर आपका लड़का जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। मैंने कहा। शकील और उमर फारूक जेल में हाकिम के पास आए थे, रशीदा ने बताया। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ कहा है हाकिम से? मैंने कहा। इन्हें धमकियां देने के अलावा आता ही क्या है। कहकर गए कि हाकिम जैसे ही जेल से रिहा होगा पकड़ कर ले जाएंगे, नौकर बनाकर रखेंगे और जब तक 3 लाख रुपए वसूल नहीं हो जाते छोड़ेंगे नहीं, रशीदा ने कहा। फिर हाकिम ने इनसे क्या कहा? मैंने पूछा। हाकिम ने इनसे यही कहा कि हमारे साथ जुल्म नहीं करो, तुम अल्लाह ताला के अज़ाब से डरो, इसका अज़ाब बहुत ही ग़ज़बनाक होता है। तुम्हारे बेटे ने बिल्कुल ठीक कहा, लोगों पर जुल्म सितम करते ये सख्त दिल हो गए हैं। अल्लाह ने रस्सी ढीली छोड़ी हुई है, जिस वक्त वो रस्सी को खींचेगा इसी वक्त इनको अंदाज़ा होगा। मैंने कहा। रशीदा ने अपने तौर पर श्योरिटी की बहुत कोशिश की, रातों को रो रो कर अल्लाह के हुजूर हाकिम की रिहाई के लिए दुआएं मांगना और शकील और उमर फारूक को बद्दुआएं देना इसका मामूल बन गया था। शकील और उमर फारूक 3 माह तक गायब रहने के बाद फिर जेल पहुंचे और हाकिम से मुलाकात की। हमें देखकर तुम हैरान हो रहे होगे कि हम कहाँ गायब रहे, शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कत्ल के मुकदमे में जेल में थे, जैसे ही जमानतें हुई हैं तुम्हारे सामने मौजूद हैं। खुदा के अजाब से डरो, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, 8 माह से जेल में कैद हूँ, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, हाकिम ने कहा। हम तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, तुम्हारी माँ ने हमारी बड़ी बदनामी की है, ये हमारी शराफत है, इस बदनामी के एवज सिर्फ 3 लाख रुपए ले रहे हैं। अगर तुमने 3 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर जैसे जैसे अरसा गुजरेगा रकम में इजाफा होता जाएगा, इसलिए तुम्हारे हक में ये बेहतर है कि 3 लाख की रकम फौरी तौर पर दे दो, शकील ने कहा। हम फिर आएंगे, अच्छी तरह सोच लो कि ये रकम तुम हमें किस तरह अदा करोगे। अपनी पागल माँ को भी समझा दो हमारे पीछे ना पड़े, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, उमर फारूक ने कहा। वो दोनों ख़तरनाक धमकियाँ देते हुए चले गए। ये बात भी मुझे रशीदा से फ़ोन पर पता चल गई। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि ये सब महज धमकियाँ हैं, माँ बेटे को हिरासा करने के लिए, ताकि वो कहीं से रकम का बंदोबस्त करके इन्हें दे दें। प्राइवेट कंपनी का तैयारा गिरने की खबर ने तमाम पाकिस्तानियों को हिलाकर रख दिया था। 100 से ज़ायद इंसानी हलाकतें हुई थीं। दूसरे पाकिस्तानियों की तरह मैं भी इस वाक़ये के बारे में सोच रहा था। मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर रशीदा का नाम जगमगा रहा था। शायद ज़मानत के लिए श्योरिटी का बंदोबस्त हो गया है, मैंने मोबाइल मेज से उठाते हुए कहा। हेलो सरफराज साहब, मेरे बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने वाले असल किरदार शकील और उमर फारूक तैयारे के हादसे में हलाक हो गए हैं, रशीदा ने कहा। मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए बेसाख्ता मेरे मुंह से क्या निकल गया। एक ही नाम के 10,000 आदमी होते हैं, लाजमी नहीं कि तैयारे में जिस शख्स की हलाकत हुई हो वो वही हो जो हम समझ रहे हैं। सरफराज साहब, शकील और उमर फारूक दोनों ही हलाक हो गए हैं, दोनों के गोश्त के टुकड़े टुकड़े होकर जिस्मों से अलग हो गए हैं। वो रावलपिंडी में कत्ल के मुकदमे में अदालत की पेशी पर जा रहे थे, रशीदा ने खुश होते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह मुमकिन है। बहैसियत वकील मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि रशीदा को इतनी जल्दी इंसाफ मिल गया। इंसाफ के हुसूल के लिए तो लोगों की ज़िंदगियां बीत जाती हैं। मैं जब मुकदमे की समाअत के मौके पर अदालत गया तो जज साहब ने मुझे बताया कि शकील और उमर फारूक का तैयारे के हादसे में इंतकाल हो गया है। चूँकि जाली चेक का मुकदमा शकील ने अपनी बीवी के नाम से कराया था, इसलिए ये बात मुझे जल्द पता चल गई थी। मैंने रशीदा को तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारे साथ जिन लोगों ने जुल्म ज़्यादती की वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा भी बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। मैंने कुछ लोगों से ज़मानत की श्योरिटी के लिए बात की है,
بہت جلد ضمانت کے کاغذات بھی عدالت میں جمع ہو جائیں گے۔ میں رشیدہ کو بظاہر تسلی دے آیا تھا، لیکن مجھے خدا کی ذات سے پوری امید تھی کہ شیورٹی کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ اسے خدا کی غیبی مدد کہیں گے کہ یامین شیخ کی شکل میں ہمیں ضمانت کی شیورٹی دینے والا مل گیا، اور آج حاکم کی ضمانت عدالت میں داخل کرنے پر رشیدہ کا بیٹا عدالت سے بھی ضمانت پر رہا ہو گیا ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جب حاکم کی ضمانت ہو گئی ہے تو پھر وہ مقدمے سے بھی بری ہو جائے گا۔